آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اینگر مینجمنٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ٹاپکس پہ شاید اسلام نہیں بولتا ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ شاید ماڈرن ٹاپکس ہیں، جیسے سلیپ مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے. لیکن ویل بی سرپرائزڈ کہ اسلام کی کتنی زیادہ اس ٹاپک کے بارے میں کمانڈمنٹس ہیں اور رولنگز ہیں، اور انسان کو اینگر مینجمنٹ کس طرح سے جو ہمارا دین ہے اس نے سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، سو اسٹارٹنگ ود دا اسٹوری آف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کون کون امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام جانتا ہے؟ کسی نے پہلے سنا ہوا ہے؟ الحمدللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کو امام اہل سنت والجماعہ بھی کہا جاتا ہے، دا امام آف اہل سنت والجماعہ، بیکاز آف ہز نالج اینڈ وزڈم. ان کے دور میں ایک فتنہ ابھرا تھا خلق قرآن کا. اس ٹائم کے علماء نے بھی، لوگوں نے بھی، اور حکمرانوں نے بھی کہنے شروع کر دیا قرآن مخلوق ہے. تو ہی واز دا ون ہو اسٹوڈ اپ آن دا رائٹ عقیدہ کہ نہیں، قرآن کلام اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی مخلوق میں چینجز آ سکتی ہیں، تو قرآن ول نیور بی چینج بیکاز اٹ از دا صفت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از ہز اسپیچ ان فیکٹ. تو اس پہ کافی ایشوز ہوئے، بہت سے لوگوں نے ان کو مارا، اور ان کے بارے میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ان کو ان وپس سے مارا گیا. اگر یہ ہاتھیوں کو ماری جاتی تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ پڑتا ہے. ان کی سکن ساری پیل آف ہوگی ان کی باڈی سے، اور بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. اینڈ ہی لیوڈ اے پورشن آف ہز لائف ان دس ٹارچر اینڈ پین، عذاب میں اور ایک اس میں رہے. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کو ہدایت دی اور ان کی باتوں سے لوگ کنونس ہوئے، تو پھر پوری امت ان کی قرضدار تھی کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی گمراہی سے بچایا. اور لوگ ان کے پاس آتے، حکمران آتے سوری کرتے، تو لوگ نا کنسسٹنسی کے ساتھ ان کے پاس آیا کرتے تھے سوری بولنے کے لیے، اور اسپیشلی جس نے ظلم یا زیادتی کی ہوتی وہ آتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں صالح، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس جو شخص آیا، جس نے آج تک میرے باپ پہ ظلم کیا، یا اس کو وپس ماری، یا اس کو ٹارچر کیا، فزیکلی اور مینٹل ٹارچر، میرے باپ نے سب کو معاف کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ والد صاحب، جو تو آیا آپ نے ان کو معاف کر دیا بیکاز دے ور سوری اینڈ دے ریگریٹڈ آن دیئر ڈیسیژن، بٹ جو لوگ آپ سے سوری کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتیاں کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا فمن عفا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ اللَّهِ، جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. کہتے ہیں میں نے ان سب کو بھی معاف کر دیا. تو صالح واز کنفیوزڈ کہ چلیں، جس نے تو آپ سے معافی کی ہے اینڈ جس نے ریگریٹ کیا وہ تو مانگ رہے، تو ٹھیک ہے آپ معاف کر دیں، لیکن جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو ان کو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. انہوں نے کہا کہ میں نے حسن البصری رحمہ اللہ کی اس آیت کی تفسیر میں فمن عفا واصلح فاجر اللہ، جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اس کی تفسیر میں امام حسن البصری کا قول ہے کہ قیامت کے دن جب تمام کل امت جاثیہ، تمام کی تمام امتیں اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منادی کریں گے کہ آج کے دن صرف وہ کھڑا ہو جس کا اجر میرے اوپر ہے. Only that person will stand up to whom I have to pay something, who owes me something and I owe him something. اور یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ nobody will stand up on that day except من اجره علی اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا تھا. اور پھر امام احمد نے ایک بہت امیزنگ بات کی اور کہا کہ میرے بیٹے، کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی شخص کو عذاب نہ دیں. تمہاری وجہ سے کسی نے تم پہ ظلم اور زیادتی کی ہوئی اور تم نے اس کو معاف نہ کیا اور اس وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیں، ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی کو ٹارچر نہ دیں اور تکلیف نہ دیں. کتنا بڑا دل چاہیے اس چیز کے لیے. ایک بندے نے آپ پہ فزیکل ٹارچر کیا، آپ پہ مینٹل ٹارچر کیا، آپ کو کتنا دکھ پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنے ایک ریلیٹیو کو، جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ، ان کو مال دیا کرتے تھے، ان کو ویکلی ویج دیا کرتے تھے،
لیکن جب حضرت عائشہ صادقہ پہ تہمت لگی تو وہ مصطح بھی اس میں شامل ہو گیا, کچھ بول بیٹھے. تو ابو بکر صدیق نے اس کے بعد کہا کہ اب میں اس بندے کو نہیں دوں گا, یہ تو میری بیٹی پہ تہمت لگانے والا ہے. اور جب برات کا اعلان ہو گیا کہ حضرت عائشہ بری ہیں ان سے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ تو ابو بکر صدیق رونے شروع ہو گیا اور کہا بلا یا رب, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں. تو میں نے اس کو معاف بھی کیا اور میں نے اس کا ویج منتھلی پیکیج دوبارہ سے جاری کر دیا. تو یہ چیز ایک بہت پروفاؤنڈ واقعات ہیں ہمیں جو اسلاف میں ملتے ہیں, وہ یہ کہ وہ صرف اس لیے معاف نہیں کرتے تھے کہ چلو وہ معاف ہو جائے, وہ ریگریٹ کر رہا ہے, بلکہ ان کو لالچ کیا تھی کہ مجھے جو اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ جو معاف کرے گا نا, وہ شاید کسی اور چیز سے میری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ نہ معاف کر سکیں. اور میری توبہ استغفار اتنی زیادہ نہیں ہے, تم لوگوں پہ رحم کرو, عرش والا تم پہ رحم کرے گا. ناؤ واٹ از اینگر, لیٹس انڈرسٹینڈ اینگر. اینگر کے بارے میں ڈیفینیشن آتی ہے کہ اینگر از این ایموشنل اسٹیٹ دیٹ ویریز ان انٹینسٹی فرام مائلڈ اریٹیشن ٹو انٹینس فیوری اینڈ ریج. کچھ لوگوں کو, ہر بندے کے ڈفرینٹ لیولز آف اینگر ہوتے ہیں. کچھ کو اریٹیشن ہوتی ہے, کچھ کو غصہ تھوڑا بہت آتا ہے, اور کچھ بالکل ہی بے قابو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ابھی کچھ انشاءاللہ سمٹمز پڑھیں گے کہ جو کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو نو مور از ٹو لرن مور. ٹھیک ہے, جتنا انسان جانتا ہے اتنا زیادہ لرننگ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی سمٹمز پڑھیں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ہو پاتی ہیں. فار ایگزامپل فزیکل سمٹمز میں آ جائیں. نمبر 1 از انکریزڈ ہارٹ ریٹ. انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکن شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کون سی چیز مجھے اپلائی کرتی ہے, اور میں